بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی انفارمیٹو ٹی وی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فلسطین کی تاریخ کی سیریز کے پارٹ 2 میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی بادشاہت کے اختتام کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے تقریباً 400 سال بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہودہ قوم کو تباہ کرنے کے عزم سے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ فاتح کی حیثیت سے وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے شہر میں آتے ہی سب سے پہلے شہر کو آگ لگا کر قتل عام شروع کر دیا۔ یروشلم جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس تباہی کے دوران بخت نصر ہیکل سلیمانی میں موجود تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گیا، جس کا سراغ آج تک نہ مل سکا۔ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام صحیفے اور کتابیں نذر آتش کر دیں۔ 1 لاکھ سے زائد لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں ان یہودیوں کو بابل کے دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ فلسطین میں موجود شہر تل ابیب اسی بستی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یروشلم تباہی کے بعد 50 برس تک کھنڈر بنا رہا۔ یہودی زائرین یہاں آتے اور یروشلم کے کھنڈرات پر بیٹھ کر روتے پیٹتے اور اسرائیل کی واپسی کی دعا کرتے۔ اس دور غلامی میں حضرت دانیال علیہ السلام اور عزیز یہودیوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ زرمبابل جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا، صہیونیت کی پہلی تحریک آزادی و آبادی کا محرک بنا۔ اس صہیونی تحریک کا مقصد کھوئی ہوئی صہیونی ریاست یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنا اور ہیکل سلیمانی کی پھر سے تعمیر کرنا تھا۔ 536 سے 539 قبل مسیح میں ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے، جس کا نام بائبل میں خورس درج ہے، بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کیا۔ روایت ہے کہ سکندر اعظم کا انتقال بھی فلسطین میں ہوا اور اس کی لاش سونے کے تابوت میں بند کر کے سکندر اعظم کے شہر مصر بھیج دی گئی۔ سکندر اعظم کے بعد فلسطین پر مصر کے ٹپلومیس قابض ہوئے۔ 203 قبل مسیح میں شام کے انطاکیوس اعظم ثانی نے یروشلم پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، جبکہ 198 قبل مسیح میں انطاکیوس سوم نے باقاعدہ مصریوں کو شکست دی اور فلسطین سیلیوسیڈس کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اسی دوران سکندر اعظم کے جنرل سکوپس نے یروشلم پر قابض ہونے کی کوشش کی، لیکن انطاکیوس کے جوابی حملے نے اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 175 قبل مسیح میں انطاکیوس چہارم بادشاہ بنا۔ اس نے یہودیوں کی عبادت ختم کروا دی اور ہیکل میں سور کی قربانی چڑھا کر اس کی بے حرمتی کی۔ 170 قبل مسیح میں ایپیفین نے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تو یونانیوں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں مکابی تحریک نے جنم لیا۔ مکابی ایک کاہن تھا جس نے یونانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی حرمت کو بحال کیا اور اس کا جشن منایا۔ اس جشن کی یاد یہودیوں آج بھی عید ہنوکا کی صورت میں مناتے ہیں۔ 167 قبل مسیح میں یہودیوں نے ایک بزرگ استاد میتھیاس اور اس کے بیٹوں سے مل کر سیلیسیوٹس کے خلاف بغاوت کی اور انہیں شکست دی۔ اس کے بعد یروشلم کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوا جس میں ہیرود اعظم کے عہد میں بیت المقدس کو وہ عظمت دوبارہ حاصل ہو گئی جو اسے عہد سلیمانی میں حاصل تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قاتل شہنشاہ ہیرود اعظم کے عہد میں تقریباً 1 یا 4 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ اہل روم کا بہت بہادر شخص تھا، اور یہ یہودی نہیں بلکہ رومی تھا، لیکن یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کاہن اعظم کی بیٹی سے شادی کر کے اس نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ 63 قبل مسیح میں روسی جرنیل پوپائی نے یہودیوں پر حملہ کر کے دوبارہ تعمیر شدہ ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا۔ 40 قبل مسیح میں پارتھیوں نے اچانک رومیوں پر حملہ کر کے فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1 سال بعد 39 قبل مسیح میں ہیرود اعظم نے پارتھیوں کو فلسطین سے باہر نکال پھینکا۔ ہیرود اعظم نے 4 عیسوی تک حکومت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر میں بیت المقدس آئے اور خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر تشدد کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں کئی بار بیت المقدس آئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے حکم خداوندی سے پیدا کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راہ راست پہ لانے کی بہت کوشش کی، لیکن خدا کے اس سچے نبی پر ایمان نہ لائے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا بنی اسرائیل پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کی جان و مال کے دشمن بن گئے۔ اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو پوشیدہ کر لیا، تو ایک شخص یہود السکرایوت نے دولت کی لالچ میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کی تاکہ وہ پکڑے جائیں اور مصلوب کر دیے جائیں۔ یہودا السکرایوتی بھی یہودی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا لباس ایک سا تھا، لہذا یہودیوں کو پہچان کرنے میں مشکلات ہو رہی تھی کہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے ہیں۔ ان کو کسی کی ضرورت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کر سکے۔ چنانچہ یہ کام بھی یہود السکرایوتی نے کیا اور کہا کہ میں جس شخص کے ہاتھ کا بوسہ لوں گا وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اس کی نشاندہی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو مصلوب ہونے سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ 33 عیسوی کا ہے۔ 66 عیسوی میں فلسطین کے یہودیوں نے زائنسٹ سے مل کر رومن بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے یہودیوں کی اس بغاوت کو کچلا اور یروشلم کو پورا تباہ و برباد کر دیا۔ 130 سے 135 عیسوی کے دوران یہودیوں نے دوسری مرتبہ کوکبہ کی قیادت میں بغاوت کی۔ بغاوت پھر کچل دی گئی۔ ہائیڈرین جس نے یروشلم کو تباہ کیا تھا، دوبارہ اسے رومی شہر بنایا اور پھر اسے ایلیا کیپٹولینا کا نام دیا۔ تیس عیسوی سے 634 عیسوی تک فلسطین بازنطینی سلطنت کے ماتحت رہا۔ یہ قسطنطنیہ کے مسیحی لوگ تھے، جس کے باعث یہاں عیسائی مذہب بہت پھیلا اور کئی چرچ بھی تعمیر ہوئے۔ 614 عیسوی میں اہل فارس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بہت سارے مسیحی قتل کر دیے گئے، جبکہ سینکڑوں گرجا گھر بھی جلا دیے گئے۔ مسلمانوں کے لیے فلسطین ایک مقدس مقام ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانے سے قبل اس جگہ جملہ انبیاء کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام سے مصافحہ کیا، اور معراج سے واپسی پر اسی جگہ کو پہلی منزل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت کے 17 ماہ بعد تک مسلمان اسی جگہ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یوں ملت اسلامیہ کے لیے یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ناظرین، یہ تھا فلسطین کی تاریخ کی سیریز کا پارٹ 2۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، یہ ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کو ملا، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔